الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام احباب بڑی محبت احترام کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز جو مسئلہ بنیادی طور پر عرض کرنے کا ارادہ ہے اس کا اجمال اور خلاصہ پہلے ذہن نشین فرما لیں، پھر انشاءاللہ العزیز تفصیل میں جائیں گے اور بات کھل کے سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر دو حیثیتیں عطا فرما کر روانہ کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر دو
حیثیتیں عطا فرما کر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، روانہ کیا ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ انسان عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور دوسری انسان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ انسان عبداللہ بن کر آیا تو اس کے اندر شان محکومیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جو عبد ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کی خلیفۃ اللہ ہونے والی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر تو دنیا میں میرا محکوم بن کر رہے گا تو پھر میں تجھے اپنی مخلوق پر حاکمیت عطا کروں گا اور پھر تو حاکم بنا کر زندگی گزارے گا۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے اس کارخانہ کائنات کے اندر، نیند نہیں کرنی، موضوع میرا انتہائی جاندار ہے، آپ کی توجہ درکار ہے مجھے۔ اللہ پاک نے کارخانہ کائنات کے اندر، یعنی زمین سے آسمان تک اور آسمان سے عرش رحمان تک، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کی ایک جھلک اللہ نے اس 5 فٹ یا 6 فٹ والے انسان کے اندر رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کا کارخانہ کائنات زمین سے آسمان تک، آسمان سے عرش رحمان تک، یہ جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، عرش رحمان کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں، پھر اوپر تجلیات خداوندی ہیں، انوارات خداوندی ہیں۔ جو توجہ سے بیٹھے ہو وہ غور کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرش رحمان پر صرف اللہ کی مخلوق میں سے ایک لکڑی کی تختی پڑی ہے، کوئی اللہ کی مخلوق عرش رحمان کے اوپر نہیں۔ ہاں بس ایک لکڑی ہے، اس کی ایک تختی، ایک ٹکڑا پڑا ہے، اور اس تختی پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی۔ اے میرا بندہ، میری رحمت میرے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ پروردگار عالم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، عرش بنایا، تو اگر آپ انسان کے جسم پر ذرا غور کریں تو انسان کے پاؤں زمین کے مشابہ ہیں، یہ سب سے نیچے ہیں۔ انسان کا سر آسمان کی مانند ہے، سب سے اونچا ہے،
اور انسان کا دل عرش رحمان کی مانند ہے کہ خود فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے اوپر ایک سلسلہ رکھا ہے جمادات کا، پہاڑ ہے، کوئی بڑا پہاڑ، کوئی چھوٹا پہاڑ۔ مجھے یاد آ رہا ہے بخاری کے سبق کے اندر ہم طلباء کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جو قرآن ہے اس میں مضمون بظاہر متصل نہیں، جس طرح دنیا کی کتابیں ہوتی ہیں ایک حصے میں ایک مضمون، دوسرے حصے میں دوسرا مضمون، تیسرے حصے میں تیسرا مضمون۔ اللہ کے قرآن میں یہ طرز نہیں ہے۔ نماز کا حکم چل رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ آ گئی، زکوٰۃ چل رہی تھی، جہاد آ گیا، جہاد کے احکامات چل رہے تھے، طلاق آ گئی، طلاق کے معاملات چل رہے تھے، باہمی تعلقات آ گئے۔ تو وہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کی کلام کے اندر بظاہر یہ بے ربط بات کیوں ہے؟ تو شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ قدرت خدا بندی کا اظہار ہی بے ربط چیزوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ سیر و سیاحت پر جاتے ہیں وہ جا کر پہاڑی سلسلے کو دیکھتے ہیں، اگر سارے پہاڑ ایک جیسے ہوں تو پہاڑ کا کیا حسن؟ اس کا حسن ہی بے ترتیبی کے اندر ہے، کوئی بڑا پہاڑ ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، کلام خدا بندی کا حسن اسی کے اندر ہے۔ پروردگار عالم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ جب میں انسان کے جسم کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر پہاڑوں کی مشابہت موجود ہے۔ اللہ نے جسم انسان کے اندر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا جو مشابہ ہے پہاڑوں کے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ جب آپ کا جسم خشک ہو، آپ کھجلی کریں، ہے جی ناخن سے اپنے جسم پر کھجلی کریں تو اندر سے آپ کو مٹی نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ نے انسان کے جسم کو چونکہ مٹی سے بنایا تو مٹی کا عنصر آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے جسم انسانی میں دیکھتے ہیں۔ میرے اللہ نے زمین پر درختوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ کہیں تو آپ کو درخت جنگلوں کی شکل کے اندر نظر آئیں گے، جنگل ہی جنگل۔ اگر جسم انسانی میں درختوں کے جنگل کو دیکھنا ہو تو انسان کے سر کو دیکھ لو، یہ جنگل کی مانے سر پر بال کھڑے ہوئے ہیں، یہ جنگلوں کی مثال ہے اور مشابہت ہے۔ اور بعض زمینیں وہ ہوں گی جن کے اندر آپ کو درخت کہیں کہیں نظر آئیں گے۔ تو آپ انسان کے جسم کو دیکھ لیں، اللہ تعالی نے داڑھی کو الگ کیا، بھویں کو الگ کیا، ابرو کو الگ کیا، یہ بالوں کو اللہ تعالی نے الگ الگ بنا کر اس زمین سے مشابہت دے دی۔ جس زمین کے اندر کھیتی ایک جگہ نہیں ہوتی، مختلف جگہوں پر ہوتی ہے۔ دل میں خیال آیا مولانا بعض زمینیں ایسی ہم نے دیکھی جو بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں درخت ہی نہیں۔ تو کیا انسان کے اندر بھی اس کی مشابہت موجود ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ لو، کہ تمہاری ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل صاف ہے، اس پر کوئی بال نہیں۔
اپنے پاؤں کے تلوؤں کو دیکھ لو، اس کے اندر کوئی بال نہیں، یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں مشابہ ہیں اس زمین کے جس زمین کے اندر کوئی گھاس نہیں، کوئی چیز نہیں اگتی۔ حضرت ہم نے دیکھا زمین پر دریا بہ رہا ہے، میں کہتا ہوں انسان کے اندر کو دیکھو، خون کا ایک دریا بہ رہا ہے۔ مولانا ہم نے دیکھا پانی کے اندر بعض پانی کڑوے ہیں، بعض پانی نمکین ہیں، بعض پانی کھٹے ہیں، بعض پانی پھیکے اور میٹھے ہیں۔ کیا اس کی مشابہت بھی انسان کے جسم کے اندر ہے؟ میں نے کہا آنسو کا پانی اگر چکھو تو نمکین ہے، پتے کا پانی کڑوا ہے، منہ کا پانی پھیکا اور میٹھا ہے، میوے کا پانی کھٹا ہے۔ جو اللہ نے دنیا کے اندر پانی کی قسمیں رکھی، انسان تیرے جسم کے اندر بھی ان کی مشابہت موجود ہے۔ حضرت جی یہاں تو ہوائیں چلتی ہیں، کبھی گرم کبھی ٹھنڈی، کیا انسان کے جسم کے اندر بھی ہوا چلتی ہے؟ میں کہتا ہوں دور نہ جاؤ، سانس لوگے تو ہوا ٹھنڈی جائے گی، سانس نکالو گے تو ہوا گرم آئے گی۔ انسان کے جسم کے اندر یہ ہوا کا نظام بھی اللہ نے سمجھانے کے لیے رکھ دیا۔ جناب ہم نے دیکھا دنیا کے اندر بارشیں برستی ہیں، کیا انسان کے جسم سے بھی بارش برستی ہے؟ دور نہ جائیے، گرمی میں بیٹھ جائے تمہارے جسم سے بارش کی طرح پسینہ نکلے گا۔ اللہ نے بارش والا انداز بھی تیرے جسم کے اندر رکھ دیا۔ جناب دنیا میں دن ہے، دنیا میں رات ہے، کیا جسم انسانی کے اندر یہ چیز بھی ہے؟ میں کہتا ہوں آنکھ کو بند کر لو تو رات کی مشابہت ہے، آنکھ کو کھول دو تو یہ دن کی مشابہت ہے۔ اللہ دن نے دن اور رات والی مثال بھی تیرے جسم کے اندر رکھی ہے۔ جناب دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ایک نظام حکومت ہوتا ہے، ایک صدر ہے، وزیر ہے، ان تک حالات پہنچانے والی سیکورٹی ہے، ان کے کارندے ہیں۔ کیا جسم انسانی کے اندر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے؟ تو میرے پیارے یہ دل جو اللہ نے بنایا یہ بادشاہ ہے، یہ اللہ نے تمہیں جو دماغ عطا فرمایا یہ دل کا وزیر ہے۔ تمہاری آنکھ دیکھ کر دل کو پیغام پہنچاتی ہے، تمہارے کان سن کر دل کو خبر پہنچاتے ہیں، تمہاری زبان چکھ کے دل کو اطلاع دیتی ہے، تمہارا ناک سونگھ کے دل کو اطلاع دیتی ہے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں یہ دل کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ پورا تمہارا جسم انسان کے دل کا محکوم ہے، تو اللہ تعالی نے حکومت کی ایک مثال بھی تمہارے جسم کے اندر رکھی۔ سبحان اللہ کہے میں قرآن شروع کروں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ پروردگار عالم نے انسان کے جسم کو بنایا چھنی ہوئی مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ انسان تو مٹی تھا، نطفہ بنا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ نے خون بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں جوڑی، چمڑا چڑھایا۔ جب آ گیا بچہ جھولی کے اندر،
آواز آتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ پاک نے کارخانے کائنات کے اندر حضرت انسان کو بھیجا، نمبر 1 اپنا بندہ بنا کر، عبداللہ بنا کر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرا بندہ تو اپنے رب کی عبادت کر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو دنیا کے اندر تاج خلافت عطا کر کے بھیجا۔ جب ہم دیکھتے کہ انسان عبداللہ ہے، پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا محکوم ہے۔ جب ہم دیکھتے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مخلوق پر حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ انسان کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ کارخانہ کائنات کی تمام چیزوں کی تشبیہ، مماثلت اور ایک جھلک اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ اب ذرا میں انداز بدل رہا ہوں، غور میری طرف۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر اپنے وجود کے دلائل ثابت فرمائے۔ توجہ بھائی، کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے۔ اللہ نے انسان کے وجود کے اندر، جسم کے اندر اپنے وجود کے دلائل واضح فرمائے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ نے اپنے وجود کی دلیل بھی پیش کی، اپنی وحدانیت کی دلیل بھی پیش کی۔ میری گال سمجھ آنی بھی کہوں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں جسم دیا ہے، یہ جسم ہمارا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ کیسے؟ بھئی آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ناک سونگھ رہی ہے، زبان چکھ رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں، یہ سب کے سب مرہون منت ہے روح کے۔ غور کیجئے، روح کے۔ اگر روح ہے تو انسان کے جسم کا نظام قائم ہے، اگر روح نہیں، انسان کے جسم کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، اگر انسان کے جسم کی بقا کے لیے کسی روح کا ہونا ضروری ہے تو کارخانہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کیا خدا کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ میرے واجب الاحترام بزرگوں، تمام کارخانہ کائنات کی ایک ایک چیز، سورج کا چلنا، چاند کا مچلنا، رات دن کا آنا، سردی گرمی کا نظام، موت و حیات، تمام چیزیں دلیل اس بات کی کہ کوئی ہے کارخانہ کائنات کو چلانے والا۔ کیا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ امام مجتہد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عقل پرست آیا اور کہنے لگا، اے امام شافعی، ہمیں اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے کوئی دلیل چاہیے، لیکن آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم قرآن نہیں مانتے، آپ نے حدیث نہیں پڑھنی، ہم حدیث کے منکر ہیں، ہمیں عقلی طور پر ثابت کرو اور بتاؤ کہ اللہ ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں
اس پر دل کی گہرائی سے آمین کہنا کہ اللہ بڑوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ اے وسطرہ شجر سے امید بہار رکھ، اگر ہمارا سلسلہ اور تعلق اپنے اکابر سے جڑا رہے گا تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا نور بھی ہمارے اندر منتقل ہوگا، حدیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ حدیث کا نور بھی ہماری طرف منتقل ہوگا۔ یہ دین کی محفوظیت مرہون منت ہے اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق کی۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا کوئی بڑا ہے، اور بڑا ہی قابل افسوس ہے وہ بندہ جس کا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ بڑوں کی قبر پر رحم فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ بھی سمجھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، بیری کا ایک درخت ہے، اسے ہرن کھاتا ہے۔ بیری کا درخت ہے، اسے شہد کی مکھی کھاتی ہے۔ بیری کا درخت ہے، اسے بکری کھاتی ہے۔ اور بیری ہی کا درخت ہے جسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا بکری کھانے کے بعد مینگنیاں نکالتی ہے، شہد کی مکھی کھانے کے بعد شہد نکالتی ہے، ریشم کا کیڑا کھانے کے بعد ریشم نکالتا ہے، اور ہرن کھانے کے بعد کستوری نکالتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کوئی ذات جو ایک غذا سے مختلف چیزوں کو پیدا کر رہی ہے، ورنہ جب غذا ایک ہے تو چیز ایک ہی پیدا ہونی چاہیے تھی۔ پروردگار عالم کے وجود پر دلیل ہمارا یہ چلتا پھرتا جسم ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر روح ہے جس نے سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے تو یہ جسم قائم ہے، اگر روح نہیں تو جسم کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے، اس کارخانہ کائنات کے اندر بھی کوئی ہے نظام دنیا کو چلانے والا، اگر وہ نہ ہو تو کارخانہ کائنات کا نظام تباہ ہو جائے۔ دوسری دلیل بھائی، مجھے یہ بتائیے ذرا غور سے، جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، انسان کے جسم میں ایک روح ہے یا دو روحیں ہیں؟ اونچی ذرا آواز سے نہیں بولو، جتنا بڑا میں موضوع لے کر بیٹھا ہوں ویسی جواب آنا چاہیے کہ انسان کے جسم میں ایک روح ہے یا دو؟ دو کیوں نہیں؟ اگر روحیں دو ہوں تو ایک کچھ چاہے گی، دوسری کچھ چاہے گی، نظام برباد ہو جائے گا جسم کا۔ ارے اگر تیرے اس جسم کے اندر دو روحیں ہوں، تیرے جسم کا نظام بگڑ جائے۔ اگر کارخانہ کائنات کے اندر دو خدا ہوں تو کارخانہ کائنات کا نظام بگڑ جائے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا کے اندر دو معبود ہوں، دو خدا ہوں، تو نظام کائنات بگڑ جائے، تباہ ہو جائے۔ ایک کہے گا میں اسے امیر بناتا ہوں، دوسرا خدا کہے نہیں میں نے بکھیاری بنانا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اسے مرد بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے اسے عورت بنانی ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میں سمجھا رہا ہوں تیرے اس جسم کے اندر یہ نظام کیوں درست چل رہا ہے؟ کیونکہ روح ایک ہے، دو روحیں ہوں جسم کا نظام تباہ، دو خدا ہوں کائنات کا نظام تباہ۔
یا اللہ بن ان دوستوں کو میری باتیں سمجھنے کی آج توفیق عطا فرما۔ بھئی ہمارے جسم کے اندر روح چل رہی ہے، بولو بولو، آنکھ دیکھ رہی ہے، اثر روح کا ہے، کان سن رہے ہیں، بولو بولو ذرا، زبان بول رہی ہے، اثر، ناک سونگھ رہی ہے، اثر، پاؤں چل رہے ہیں، اثر، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اثر، نظام انہضام درست کام کر رہا ہے، اثر۔ اگر میں کوئی چیز اپنے جسم کے اندر داخل کر دوں کہ جا پورے جسم کا چکر لگا اور روح کو تلاش کر، یہ روح کہیں نظر آئے گی؟ بولو، روح نظر، لیکن سب تصرف کر رہی ہے، آنکھوں میں دیکھنے والا تصرف، زبان میں بولنے والا کام، کان میں سننے والی قوت، سب کچھ کر رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ ارے تیرے جسم کو قائم رکھنے والی روح کرتی سب کچھ ہے، نظر نہیں آتی۔ کارخانہ کائنات کو چلانے والا اللہ کرتا سب کچھ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تیری آنکھ کے اندر دنیا میں وہ طاقت ہی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، غالباً اقبال ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ میاں ہر جگہ ہے لیکن اللہ نظر نہیں آتے۔ ہمارے بہت بڑے استاد گزرے ہیں، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، یہ والد گرامی قدر کے بھی استاد تھے، دارالعلوم دیوبند شریف کے شیخ التفسیر تھے، حضرت مولانا شمس الحق افغانی۔ کسی نے کہا حضرت اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ توجہ فرمانا، فرمانے لگے جو دید انسان کی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ جو دید انسان کی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کی دید کو دیکھ نہیں رہا، آپ کی آنکھ نظر آ رہی ہے، اس آنکھ کے اندر جو قوت اللہ نے دیکھنے والی رکھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس کو دید کہتے ہیں۔ فرمایا جو دید اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی؟ حضرت والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامہ السماع حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا حضرت اللہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی جب کوئی چیز بہت قریب ہو جاتی ہے تو نظر نہیں آتی۔ کیسے سن رہے ہو نا؟ جب کوئی چیز انسان کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے تو وہ نظر، یہ انگلی یہاں ہے تو نظر آ رہی ہے، یہاں رکھی نظر آ رہی ہے، اور قریب کیا نظر آ رہی ہے، لیکن اگر یہ میں دید کے اوپر رکھ دوں پھر بھی نظر آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قریب ہو گئی ہے۔ میری آنکھ نے آسمان کو دیکھا، آپ کی آنکھ نے سورج کو دیکھا، میری آنکھ نے ستاروں کو دیکھا، جناب کی آنکھ نے کئی ہزار میل دور ستاروں کو دیکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ دید اپنی آنکھ میں لگا سرما بھی دیکھ سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سرما بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آتی۔ ارے کہاں سرمے کا قرب اور کہاں وہ ذات۔ قرآن کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو رگ حیات کے بھی زیادہ قریب ہو وہ کیسے نظر آئے؟
تو میں نے گزارش کی کہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا چلنا پھرنا، اس کا باقی رہنا اللہ کے وجود کی دلیل ہے اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ کے نظر نہ آنے کی دلیل ہے۔ چوتھی بات، اللہ کے قبضہ قدرت کی دلیل ہے۔ انسان کا جسم، اندر روح ہے نا جی، روح کو پتہ ہے کہ میری آنکھ کہاں ہے، روح کو پتہ ہے کہ میرے سر کے بال کہاں ہیں، ہے وہ اندر۔ روح کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھوں کے ناخن کیسے ہیں، روح اندر ہے، پتہ ہے کہ میرے پاؤں کے ناخن کیسے ہیں، میرے پاؤں کی انگلیاں کیسی ہیں، میرے پاؤں کے تلوے کیسے ہیں۔ روح اندر ہے لیکن اپنے تمام ماتحتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نظر تو نہیں آتے، لیکن کارخانہ کائنات کی ایک ایک شے پر اللہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے پورا کارخانہ کائنات۔ پروردگار عالم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نیندیں ختم ہو جائیں، سستی چلی جائے، ذرا محبت سے بولے نفع کا مالک کون، نقصان کا مالک کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، بارشیں دینے والا کون، بارشیں روکنے والا کون۔ بس عقیدہ بنانا چاہیے، انسان مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے، ایک اللہ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو حاکم بھی بنا کر بھیجا، محکوم بھی۔ نمبر 2، میں نے گزارش کی کہ کارخانہ کائنات کی ایک ایک کی چیز کی جھلک انسان کے جسم میں موجود۔ نمبر 3، میں نے گزارش کی کہ اللہ کے وجود پر دلیل بھی انسان کے جسم میں موجود، اللہ کی وحدانیت پر بھی دلیل اللہ کے دیے ہوئے جسم کے اندر موجود۔ یہ کم اوقات نہیں تھی کیا بھائی؟ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے بھائی؟ گار میری سمجھ آنی پئی ہے نا؟ تو انسان کو اللہ نے عبداللہ بنا کر بھیجا، اپنا بندہ، اور اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا، حاکم بنا کر۔ اب اس کو چاہیے کہ اظہار عبدیت کرے۔ بس میں جلدی کر رہا ہوں، انسان کو چاہیے اظہار عبدیت کرے۔ عبد جو ہوا، بندہ جو ہوا، یہ ایسا عمل کرے جس عمل سے اس کی عبدیت کا پتہ چلے کہ یہ بھکیاری ہے۔ اللہ، جس کے عمل سے پتہ چلے کہ یہ منگتا ہے، جس کے عمل سے یہ پتہ چلے یہ عاجز ہے، اور وہ ہے نماز۔ پروردگار عالم نے دنیا کے ذرے ذرے پر اپنے اپنے انداز کے اندر نماز کو لازم کیا ہے۔ فرمایا کل قد علمت صلاتہ و تسبیحہ، دنیا کی ایک ایک چیز اپنا طرز نماز جانتی ہے، کیونکہ نماز میں عبدیت کا اظہار ہے۔ یہ نماز صرف انسان نہیں پڑھتا، ایک ایک چیز ذرہ ذرہ کائنات کا اپنے انداز میں نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جو تیرے اوپر اللہ نے نماز فرض کی، اس میں عبدیت ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے اپنی عجز کا اظہار کرتے ہو تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہو،
تو سب سے پہلے شریعت کہتی ہے جب نماز شروع کرنے لگے ہینڈز اپ کر، ہاتھ کھڑے کر، کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔ پھر جس وقت کوئی آدمی کسی کے سامنے عاجز بن کر کھڑا ہوتا ہے، وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑا ہو۔ نہیں کھڑا ہے نا، سر تیرا اوپر ہے، ذرا رکوع کر، سر بھی نیچے ہو۔ تشہد میں بیٹھ، جس طرح بھکیاری کسی کے دروازے پر بیٹھتے ہیں کہ دروازہ کھلے گا خیرات ملے گی، تو بھی بیٹھ میرے دروازے پر۔ نہیں، اللہ کہتے ابھی تیری ذلت کا پورا اظہار نہیں ہوا، تیرے عجز کا پورا اظہار نہیں ہوا، اپنی پیشانی رگڑ میری دربار کے اندر۔ اللہ فرماتے پھر اٹھ کر بیٹھ، بھکیاری بن کر ہاتھ اٹھا، مجھ سے مانگ۔ یہ نماز اول سے لے کر آخر تک انسان کی عبدیت کو ظاہر کرتی ہے، انسان کے عاجز ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر نماز فرض کی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اس کے اندر پہلا لفظ یہی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے ذہن میں آ جائے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات، ہاں اپنا عابد بھائی ذرا غور کریں گے آپ، صدقات عبد الوہاب عبادت ہے، لیکن اللہ کے احکام ماننے کی وجہ سے عبادت ہے، ویسے فی نفسی عبادت نہیں، کیونکہ کسی کو کھلانا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ جو بیٹھ کر کھلا رہا ہے یہ کوئی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے؟ نہیں، عاجزی بنتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہم خیرات کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے اس لیے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا، لیکن فی نفسی مجھے کوئی چیز روزے میں عبادت والی نہیں نظر آتی، کیونکہ نہ کھانا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ لیکن نماز کو اول سے لے کر آخر تک دیکھو، اس کے اندر عجز ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی بن سکے۔ ہاتھ کھڑے کرنا اللہ کی شان کے لائق ہے، باندھ کر کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، اتحیات میں بیٹھنا اللہ کی شایان شان ہے، سجدہ کرنا اللہ کی شایان شان ہے، ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگنا یہ اللہ کی شایان شان ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی کیفیت پر مشتمل ہے جو اول سے لے کر آخر تک عاجزی ہی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے اظہار عبدیت وہ حالت نماز کے اندر ہوتا ہے۔ نماز اللہ نے ہمیں دی، میں نے کہا ہر چیز عبادت کرتی ہے، بولو ہر چیز، ذرا جلدی میرے ساتھ چلو میں موضوع مکمل کر سکوں۔ ہر چیز، درخت قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں، اللہ نے تجھے درختوں والا قیام دیا نماز میں۔ جانور رکوع میں چل کر عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے نماز کے اندر تجھے جانوروں والا رکوع دیا۔ یہ پہاڑ ہر وقت بیٹھے ہیں، تشہد کی حالت کے اندر یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تشہد دیا پہاڑوں والا۔ دن اور رات عبادت کر رہے ہیں، میری طرف دیکھنا، دن اور رات عبادت کر رہے ہیں چکر لگا کے، ان کی یہ گردش ایام عبادت ہے۔ تیرے اوپر اللہ نے کوئی ایک رکعت واجب نہیں کی، 2 رکعتیں واجب کی، جو کام تو نے پہلے کیا تھا پھر کر، جو کیا تھا پھر کر، جو کیا تھا پھر کر، یہ گردش ایام اللہ نے تمہیں دی نماز کے اندر۔ جنت دعا مانگتی ہے، جہنم بھی کہے گی حل من مزید، حل من مزید،
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی کہیں گے اللہ میں تو، جنت کہے گی اللہ میں تو بہت بچی ہوئی ہوں، اور مجھے دے اور مجھے دے۔ جنت اور جہنم دعا مانگتی ہے، اللہ نے نماز کے بعد تیرے لیے دعا ضروری قرار دی کہ تو بھی مانگ اللہ سے۔ تو نماز کے اندر حالت عبدیت کا اظہار ہے۔ اللہ نے تمہیں صرف عبد بنایا یا حاکم بھی بنایا؟ بولیے، حاکم بھی بنایا، کیونکہ تم اللہ کے خلیفے ہو دنیا کے اندر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لہذا خلیفہ ہونے کے ناطے اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ حاکم کا کام ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا۔ یہ آپ کے بھی ذمہ واجب ہے، میرے ذمہ بھی واجب ہے۔ جتنا اللہ نے تمہیں دین کا علم دیا ہے، اتنی دین کے علم پر خود بھی عمل کرو اور دوسرے مسلمان کو بھی پیار اور محبت سے عمل کرنے کی تلقین کرو۔ دو چیزیں میں نے گزارش کی ہیں۔ اللہ نے انسان کو حاکم بنا کر بھیجا، اللہ نے انسان کو محکوم بنا کر بھیجا۔ تو انسان اپنے درجے کے اندر تب جا کر کامیاب ہوگا جب یہ عبدیت کے تقاضے بھی پورے کرے اور حاکمیت کے تقاضے بھی پورے کرے۔ کون ہے حاکم بننے کے قابل؟ جو پہلے اللہ کا محکوم بنے، پھر اللہ سے حکمت عطا فرمائیں گے۔ حاکمیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ فرماتے محمد کریم ہم آپ کی جماعت کو دنیا کے اندر خلافت عطا کریں گے، حاکم بنیں گے، لیکن آگے کہا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کے اندر حاکمیت کے ساتھ ساتھ محکومیت کی جھلک بھی ہوگی، عبادت بھی کریں گے۔ آخری بات سنیں، میں نے پڑھا ہے کہ فارسیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو گئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ہے 30,000، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتے تھے وہ تو تم نے بدر میں دیکھ لیا تھا، ان کے پاس 2 گھوڑے، چھتریں، 8 شمشیریں، اور بدل میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ ہاتھوں کے اندر کھجور کی چھڑیاں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پر پگڑی نہیں، گلے کے اندر پورا قمیص نہیں ہے۔ یہ ہیں 30,000، اور سامنے فارسیوں کی فوج کی تعداد 3 لاکھ، صحابہ کی تعداد اقبال کہتے ہیں بات کیا تھی کہ نہ روما اور ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ یہ نگاہ نبوت کا فیض تھا۔ 3 لاکھ مقابلے میں 30,000، ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں، تلواریں پوری نہیں، لیکن جب اترے میدان کارزار کے اندر، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر لومڑیاں بھاگتی ہے، یوں فارسی بھاگے میدان جنگ سے۔ میں ایک نتیجے پر لا رہا ہوں بات کو۔ فارسیوں کے سپہ سالار کا نام ہے رستم۔ رستم نے کہا اے میرے فوجیوں، میری فوج کے بڑے چھوٹے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری تعداد 3 لاکھ، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے تاکہ بات سمجھ جائے۔ تمہاری تعداد ہے 3 لاکھ اور ان کی تعداد ہے 30,000، تم مکمل کیل کانٹے سے لیس ہو، ان کے پاس ہتھیار ہی پورے نہیں،
لیکن تمہیں شکست ہو رہی ہے، وہ فاتح بن رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کسی نے آئیں بائیں شائیں کی، کسی نے بغل جھانکا، کسی نے ادھر دیکھا، کسی نے ادھر دیکھا۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت اگر ناراض نہ ہو تو میں پھر ایک راز بتاتا ہوں۔ اس نے کوئی ناراضگی کی بات نہیں، میں تو تلاش کر رہا ہوں کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے مقابل کے اندر جو لوگ ہیں نا، ہم باللیل رہبان، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، وہ رات کو مسلح پر ہوتے ہیں، دن کو گھوڑوں کی پشت پر ہوتے ہیں، جن کے اندر شان ابدیت بھی پائی جائے اور جن کے اندر شان خلافت بھی پائی جائے، یہ لوگ فاتح ہوتے ہیں، یہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔ تو میری پوری آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا عبد بنا کر بھیجا، بندہ بنا کر بھیجا، اور اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ لہذا عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے۔ جب اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، عبداللہ ہونے کا حق یہ ہے کہ دیگر اوامر و نواہی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں بھیجے ہوئے خلیفے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑی پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، حج کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، ماں باپ کے ادب و احترام کا حکم کریں۔ اگر ہم یہ دونوں تقاضے پورے کیے تو پھر اپنے مقصد کے اندر ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، حضور کی پوری امت کو سید القونین کی محبت، حضور کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔